ہر انسان یہ دیکھے کہ اس کی کمائی میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا، اور حرام کی بے شمار شکلیں ہیں، وہ گھروں میں بھی ہیں، وہ دفتروں میں بھی ہیں، وہ بازار میں بھی ہیں، وہ ہوٹلوں میں بھی ہیں، وہ ہسپتالوں میں بھی ہیں، وہ سکولوں میں بھی ہیں، ہر جگہ حرام ذرائع سے پیسہ جمع کرنا، حرام ذرائع سے پیسہ حاصل کرنا رائج ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک صورتحال یہ ہوگی کہ ہر انسان یہ دوڑ رہا ہوگا کہ میرے پاس پیسہ آئے، حلال آئے یا حرام آئے اس کے پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے۔ امن الحلال لا یبالی المرء، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، بس خوش ہے، آ رہا ہے میرے پاس پیسہ، چاہے وہ فراڈ کا ہو، چاہے وہ دھوکے کا ہو، چاہے وہ چوری کا ہو، چاہے وہ کچھ۔ انسان ریٹائر ہو گیا، بہت بڑی رقم اس کو جی پی فنڈ میں مل گئی، اس نے جی پی فنڈ کی ساری رقم بینک میں رکھی، اور اس رقم پر جو سود آ رہا ہے وہ سود سے گھر چلا رہا ہے اور خوش ہے۔ تو حلال رقم تو بند کر دی اور حرام رقم سے گھر چلا رہا ہے، اور اس میں سارے کام کر رہے ہیں، جناب دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، ختم شریف بھی ہو رہا ہے، مکان بھی بن رہا ہے، فنکشن بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اصل پیسہ وہی ہے۔ ایک شخص کو تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے جی بی فنڈ ملا، اس نے بینک میں رکھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40-50 لاکھ روپے کا انٹرسٹ کتنا آئے گا، بس اسی گھر چل رہا ہے۔ اور سوئی اتفاق یہ کہ مجھ سے بھی فرما رہے تھے کہ بات فلا کیسو سائن گئے مطلب صاحب اور بات پہنچ چکی۔ تو میرے بھائیوں فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ حرام کے ہوں، ایسا نہ ہو جو شاندار بلڈنگ ہم نے کھڑی کی اس میں حرام پیسہ داخل ہوا ہے۔ شکلیں اس کی بہت ہیں، فراڈ کی شکلیں ہیں، دھوکوں کی شکلیں ہیں، ملاوٹوں کی شکلیں ہیں، ان میں بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جن کو انسان سمجھتا بھی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کوئی سکیم ہے جس سکیم میں بتایا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی جس کی مالی حالت یہ ہو، جس کی آمدنی اتنی ہو، اس کے بچوں کو ہم اتنا پینشن دیں گے یا اتنا وظیفہ دیں گے۔ اب یہ آدمی دکھانا چاہتا ہے کہ میں اس کیٹیگری میں آ رہا ہوں، آمدنی اس سے زیادہ ہے، لیکن دکھا رہا ہے کہ میں اس آمدنی میں کم ہوں۔ اس کے لیے اس نے جھوٹی سرٹیفکیٹ لائی، محلے والوں سے لکھوایا، اور جا کے دفتر والوں سے کہا جناب میری آمدنی اتنی ہے کہ میں اس پیسے کا مستحق ہوں، میرے بچوں کو پیسہ دیا جائے۔ اب وہاں سے یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ پیسہ کیسے حلال ہوگا؟ اسے تو فراڈ کر کے یہ پیسہ لیا۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ صاحب میں ان چاولوں کا حقدار نہیں ہوں، لیکن ان لیگل طریقے سے کاغذ بنا کر کے پھر وہ چاول لے رہا ہے، تو چاول کھا رہا ہے گھر میں بیٹھ کر کے، اور سمجھتا ہے میں حلال کھا رہا ہوں، حالانکہ حلال نہیں ہے۔ غرض ایک عجیب قسمیں ہیں انسانوں کی جو حرام کی ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب اس پیشنٹ کو فلانی بیماری ہے اور اس کو ڈائیگنوز ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اس لیے ٹیسٹ کرا رہا ہے تاکہ لیب والوں سے میں کمیشن لوں گا، تو لیب والوں سے لینے والا یہ کمیشن یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کی جیب سے نکال رہا ہے پیسہ بذریعہ لیب۔ جب اس شخص نے اپنی فیس لے لی، اس کے بعد کہا یہ سارے ٹیسٹ کر کے لاؤ، اور یہ سارے ٹیسٹ کر کے لانے کا مقصد اگر مقصد ہے ڈائیگنوز صحیح ہو جائے تو ٹیسٹ کرانا بھی صحیح ہے، اور اگر مقصد ہے مجھے کمیشن مل جائے، ڈائیگنوز ہو چکا ہے، تو یہ کمیشن لینا درست نہیں ہے، یہ کمیشن حرام ہے۔ کیوں؟ یہ دراصل لیب والے سے کہتا ہے اس کے ساتھ سیٹنگ کر کے کہ میں پیشنٹ بھیجوں گا، اس سے جو تم پیسہ لوگے وہ تم ایکسٹرا پیسہ لینا، اپنی فیس بھی لوگے، اپنا خرچہ بھی لوگے، اور میرا بھی لے لوگے، اس بیچارے کو نہیں معلوم ہے میں کیا دے رہا ہوں۔ ایک ٹیکسی والا کسٹمر کو لا رہا ہے کسی ٹورسٹ کو، اور کہتا ہے میں فلانی دکان پر آپ کی شاپنگ کراؤں گا، اور جب اس دکان پر لے گیا تو دکاندار سے کہتا ہے میں انتہائی خیال ہے ٹھیک۔ اس کے بعد اس کسٹمر نے وہاں پرچیزنگ کی، اس نے مال خریدا، دکاندار نے اس سے اپنا بھی نفع لیا اور اس ٹیکسی والے کے لیے بھی لیا۔ ٹیکسی والے کو سوچنا ہے کہ بھئی حلال کما رہا ہوں یا حرام۔ ایک گاڑی والا، بس والا سواریوں کو لے کر کے پہنچا کسی ہوٹل پر، ہوٹل والے سے کہا بتاؤ جی کیا دو گے، کیونکہ میں کسٹمر لے کر کے آ گیا۔ اب ہوٹل والا اس کو کچھ پیسہ بھی دے گا اور مفت کھانا بھی کھلائے گا۔ اس کو سوچنا ہے کہ یہ جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے میرے لیے حرام ہے، کیونکہ ہوٹل والا یہ پیسہ بھی ان سے وصول کرے گا کسٹمروں سے۔ ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں کھانے کا ریٹ تھا 150 روپیہ اور ہم سے 200 روپئے لیا جا رہا ہے، یہ 200 روپئے لیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ اس گاڑی والے کو پیسہ دیا جائے۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے
جناب والا گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ایک نے، ایک کہہ رہا ہے، ایک سوچ رہا ہے کہ وہ پاس بک کہاں میں اس پر قبضہ کروں گا، دوسرا سوچ رہا ہے کہ بینک میں کتنا پیسہ میں لے لوں گا، تیسرا کہتا ہے لاکر میں کیا ہے میں کو قبضہ کروں گا، یہ سوچے بغیر کہ ہمارے حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبضے میں اگر کوئی چیز کر لی تو اس کے بعد جب آپ اس کا استعمال کریں گے اس پر تو دوسروں کا حق ہے، تو کیسے حلال ہو گیا، تو حرام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی دیکھے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ، فرمایا لن یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک یہ کہ مال جو آیا تھا وہ کیسے آیا تھا، تمہاری کمائی کیسی تھی، سورس کیا تھا تمہارا، اس میں دوسرے لفظوں میں تم نے جو مال کمایا سو سے حلال کن سو سے حرام۔ انسان اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کیا۔ دکاندار ملاوٹ کر کے چیز بیچ رہا ہے، کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دکاندار نے ایکسپائر مال بیچا تو کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دکاندار نے ڈپلیکیٹ مال بیچا اوریجنل کے نام پر، کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دکاندار نے کیشمیلان کا شال بیچا شاہتوس کے نام پر، یا شاہتوس تو اب ختم ہو گیا ہے، اب پشمینے کے نام پر، کسٹمر کو نہیں معلوم مجھے کیا دیا جا رہا ہے۔ کیا اس میں لکھ، میں مکہ مکرمہ میں تھا، خانہ کعبہ کے اندر، اللہ تعالیٰ بار بار پہنچائے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دائیں یا بائیں طرف ایک حبشی کو دیکھا، شال اوڑے ہوئے تھا، تو کنارے پر لکھا ہوا تھا عربی میں صنع فی سری نگر کشمیر، اس پہ میڈ ان کشمیر۔ میں نے کہا عربی میں لکھا ہے کشمیر میں، صنع فی کشمیر۔ تو میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ والا جو ہے یہ کشمیلان ہے اور یہ والا جو ہے وہ پشمینہ ہے۔ تو میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو کشمیر۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا انت من این، تو آپ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا انا من سوڈان۔ خیر بہت ساری باتیں ہوئی، میں نے کہا یہ شال کہاں سے خریدا ہے؟ کہنے لگا اس طرح تو من خرطوم سوڈان میں ایک شہر ہے، خرطوم مشہور شہر ہے، میں نے خرطوم سے خریدا۔ تو پھر فخر کے ساتھ کہتا ہے ہذا من کشمیر، کہتا ہے یہ کشمیر کا خاص مال ہے۔ تو میں نے کہا بکم اشتريت، کتنے میں خریدا؟ تو اس نے جو رقم بتائی وہاں کی کرنسی، وہ سمجھیے یہاں کے ہزاروں روپے ہیں، ٹھیک؟ یعنی کسی شخص نے کشمیران کا شال جو شاید 500 یا 600 روپے کا ہوتا ہوگا، وہ پشمینے کے نام پر اس کو 20-30 ہزار کا بیچا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کشمیری ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے۔ اب کہاں یہ شال بن رہے ہیں اور پھر آگے چل کر کے کیا کہہ کر کے بیچا جا رہا ہے، یہ فراڈ۔ آپ پشمینے کا شال بیچیں پشمینے کے نام پر تو حلال ہوگا، اور اگر آپ وول کا شال بیچیں اگلے کسٹمر کے ناواقفیت کی بنا پر اور اس کا ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر اپنا یہ خالص اصلی کشمیری ہے۔ میرے ایک دوست جو مسالوں کے ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بر صغیر میں زعفران کی سائنس کا سب سے بڑا ماہر میں ہی ہوں، بر صغیر میں۔ وہ یہاں کشمیر تھے اور یہاں بھی آیا کرتے تھے، وہ جب بھی آتے تھے یہاں آتے تھے بیان سننے کے لیے، تو وہ بہت بڑے افسر ہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا دنیا میں سب سے بہترین زعفران جو ہے وہ کشمیر کا ہے۔ کہتا ایران کا، میرے سامنے دنیا کے ہر ملک کا زعفران ہے، اسپین کا، ایران کا اور کہاں کہاں کا، کہا لیکن سب سے بہترین زعفران کشمیر کا ہوتا ہے۔ کے ساتھ میں کہا لیکن کشمیری فراڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا وہ نقلی زعفران جو ہے وہ اصلی نام کے بیچتے ہیں، اور ہوتا ہے وہ نقلی، اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ ہم سے کہتے ہیں کشمیر کے زعفران کی بات مت کرو، کہیں اور کرو۔ جب ہمارا باغ والا پیٹی کی بھرائی کر رہا ہے اور اوپر سے لکھتا ہے A کلاس اور اندر ہوتا ہے C کلاس اور 4th کلاس، یہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ اب جب کسٹمر اس کو خریدے گا A کلاس کے نام پر اور اس نے خوش ہو کر کے پیسہ ہاتھ میں لے لیا تو دھوکہ ہوگا۔ تو جناب ملاوٹوں کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، دفتروں میں رشوت کے ذریعے سے، یا دفتروں میں کوئی جھوٹی بلیں بنا کر کے کیا کیا ہوتا ہوگا، مجھے تو ساری تفصیلات معلوم بھی نہیں ہے اور ساری بیان کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، شارٹ میں ہے۔ ہر مسلمان کو ہر وقت فکر کرنی چاہیے، میں سادہ کھاؤں، کم کھاؤں، معمولی کھاؤں، مگر حلال کھاؤں۔ وہ مزیدار کھانے، وہ شاندار بلڈنگیں، وہ اعلیٰ درجے کے برانڈ کپڑے بہتر نہیں ہیں جو حرام دولت سے کمائے گئے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔